خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف متعدد آیات میں اپنے پیارے بندوں کا بڑی عظمتوں کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے اور قوم و ملت کو اپنے بندوں کو ان کے بارے میں واقف کروایا ہے کہ اولیاء کرام اللہ کے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے لیے ہدایت اور رہبری کا فریضہ انجام دینے والے ہیں۔ سارے اولیاء کے بارے میں مطلب تمام اولیاء میں سب سے اونچی شان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات۔ سارے کے سارے اہل سنت اس بات پر متفق ہے کہ آپ اولیاء کرام کے سردار ہیں، مقربین کے سردار ہیں۔ تمام سلسلے نقشبندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، ان سلسلوں میں بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے۔ سلسلے قادریہ تو آپ اس سے منسوب ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے سلسلے ہیں تمام سلسلوں کے تمام طریقوں کے لوگوں نے بھی اکابرین نے بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض پایا ہے۔ اولیاء کرام کیا سردار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند ترین خطبات میں کہا دیا، آپ کے مقامات کے سلسلے میں تمام اہل علم عربی، فارسی، اردو اور مختلف زبانوں میں کتابیں جو لکھے ہیں، سب سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اتنی کرامتیں آپ سے جو ظاہر ہوئی ہے کسی اور ملک سے، کسی اور ولی سے اتنی کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی۔ تبادل کے ساتھ آپ سے کرامتیں ثابت ہیں، کرامتوں سے بھی آپ کی روحانی مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ رب کریم نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا کیا، حضرت کریم رتبہ عطا کیا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام خواب میں آپ کے والد نے جو بات تشریف آیا کہ حضرت نظام میں غوث اعظم ابھی تولد نہیں ہوئی تھی اور بشارت اور خوشخبری سنایا کہ اے ابو صالح، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے نیک فرزند سے سرفراز فرما رہا ہے جو میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی دوست ہے، اللہ کا بھی دوست ہے۔ اولیاء اور قطبوں کے درمیان ان کو ایسی ہی شان سے اللہ نوازے گا جیسا نبیوں اور رسولوں کے درمیان میری شان رکھی ہے، میرا مرتبہ۔ یا ابا صالح اللہ اعطاك ابنا صالحا وهو ولي ومحبوبي ومحبوب الله سيكون له شأن بين سائر الاولياء من الله كشأنه من الانبياء كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شان عظمت آپ کی ابتدا سے ہی بتائی گئی، نبن ہونے سے پہلے خوشخبری سنائی نبیوں کے سردار ہے کہ یہ امت میں بے مثل و مثال شان کے حامل ہوں گے، اولیاء ان سے فیض پائیں گے، صالحین ان سے فیض پائیں گے۔ یہی وجہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مقام فردیت پر فائز کیے گئے اور آپ نے اس موقع پر اللہ کی نوازشات کا شکر ادا کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آپ منبر شریف پر تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے فیض یافتگان کا ایک مجمع ہے، جملے قبیل ہے اور آپ اس زبان مبارک سے یہ اعلان کرواتے ہیں مدنی ہاتھی علی رقبۃ کل مجیدہ۔ تو آپ کی زبان مبارک سے اعلان ہوتا ہے مدنی ہاتھی علی رقبۃ کل مجیدہ کہ میرا جو قدم اللہ کے ہر ولی کی قدم ہے۔ اس کے بارے میں اولیاء کرام نے صالحین کرام نے جو فرمایا ہے وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کا جو موقع نہیں ہے، لیکن ایک ظاہر صداقت جواہر کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منبر پر تشریف فرما تھے، اس وقت آپ نے فرمایا کہ میرا قدم اللہ کی گھر والی کی مدد کر رہے ہیں۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ حق تبارک و تعالیٰ کی تجلیات آپ کے قلب مبارک پر ہو گئی، ذکر و اذکار سے، مراقبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جب گزارتا ہے اور ترقی کرتے ہیں تو مشاہدے کی کیفیت سے اللہ سرفراز کرتا ہے، مشاہدے کی نعمت کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے کہ حضرت بلال بن غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس مقام میں فائز کیے گئے، اس مقام کو مقام مشاہدہ کرتے تجلیات الہی کا نزول ہو رہا ہے، تجلیات الہیہ کی برسات ہو رہی ہے، انوار قدسیہ کا نزول ہو رہا ہے، حق تبارک و تعالیٰ کے جلوے کھل رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آنکھوں سے تو اللہ کے جلووں کا دیدار صرف حضور پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ بیداری میں ماننے کی آنکھوں سے آپ سے اللہ کا جلوہ دیتا ہے،
لیکن آنکھوں سے تو دیدار اس دنیا میں بیداری میں کسی رسول پاک علیہ السلام نے نہیں رکھا، اس کے حضور کے رکھا ہے، اور قلب کی آنکھیں وہ اندھی نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے کہ انہا لا تعمل الابصار، اس میں کوئی شک نہیں کہ آنکھیں جو انسان جس سے کہتا ہے کہ انہا لا تعمل الابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ تعمل قلوب التي في الصدور، سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ آنکھ سے اگر کوئی نہیں دیکھ سکتا کوئی منظر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اندھا ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینوں میں جو آنکھیں رکھی ہیں وہ اندھے بھی ہونا چاہیے، اس میں نور پیدا ہونا چاہیے، بصیرت کی روشنی آنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے اولیاء صالحین بزرگان دین اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اپنے بصر کے نور کے ساتھ بصیرت کے نور کو پیدا کرو۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اس دنیا میں جو اندھا رہے گا، یعنی جس کے دل کی آنکھیں یہاں نہیں کھلے گی، آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ اگر یہاں کوئی نابینا ہے تو قیامت میں نابینا نہیں ہوگا، دل جس کا یہاں نہیں روشن ہوا پھر وہاں کوئی اور چراغ نہیں لگایا جائے تو اس کے دل کو روشن کیا جا سکے۔ اسی لیے سلاسل اولیاء میں اس بات پر محنت کروائی جاتی ہے کہ دل جاگے، دل بیدار ہو، دل کے اندر اجالا پیدا ہو، دل کے اندر نور پیدا ہو، اس کے لیے برائیوں سے بچانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور نفس کی کثافت ختم کرنے کے لیے تدبیریں کی جاتی ہیں، تربیت کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کے حلقے منعقد کیے جاتے ہیں، تعلیمات سے متوازہ جاتا ہے۔ آپ بھی الحمدللہ کی مشاہدہ کرو کہ یہاں ازہائے دراز سے فیوز معارف کے سلسلے چل رہے ہیں۔ حضرت ولی کبیر عامر شاہ کلیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتنی کنجیلیں روشن نہیں کی، ان کے فانوس معرفت نے نہیں جلائے، ان کے مجالے اس وقت بھی پہلے افشی پھیل رہے ہیں، لاہور شمس و قمر پھیلتے رہے ہیں۔ بزرگان دین کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ مخلوق کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ضرور ہونے لگ پائے، اللہ کی یاد کرنے لگے۔ اس طرح سے دل پر جب محنت کی جاتی ہے تو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں پور ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کو صلہ یہ دیتا ہے کہ اپنے انوار اس کی دل پر وارد فرماتا ہے، دل جھگمگانے لگتا ہے، دل منور ہونے لگتا ہے، اور سورج کی کرنوں میں اس میں اجالا نہیں ہوتا، ایک عالم اللہ کے دل میں جن میں اجالا ہوتا ہے۔ اس پر گفتگو کا وقت نہیں ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت میران کی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے جس وقت اعلان کیا کہ میرا قدم اللہ کی ہر ولی کی جنت پر ہے، تو کیا ہوا؟ آپ کے قلب پر حق تبارک تعالیٰ کے جلوے ظاہر ہونے لگے، قلب پر تجلی الحق تعالی علی قلبہ، حق تعالیٰ نے آپ کے قلب پر تجلیات ظاہر کی اور آپ نے محسوس کیا خدعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد طائفة من الملائكة المقربين، کہ بارگاہ مصطفیٰ سے انعامات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ جب حبیب پاک کا کوئی وفادار امتی محنت کرتا ہے، رسول پاک بھی اس کو تبلا دیتے ہیں، قرآن سے نوازتے ہیں۔ ایک مثال میں سمجھاؤں، حافظ قرآن ہمارے بچے بنتے ہیں، لیکن مکمل ہونے کے بعد امامہ باندھا جاتا ہے، جبہ پہنایا جاتا ہے، ہوتا ہے مدرسوں میں۔ اسی طرح سے کوئی روحانی تربیت پاتے پھر ایک عالم کے ہاتھ اگر الحمدللہ کامل ہو جائے تو خلافت سے اس کو نوازا جاتا ہے، خرقہ بھی پہناتے ہیں، دستار بھی باندھتے ہیں۔ دنیا میں طریقہ ہے، یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ ہو تو ہی کامل خلا لگائے، یہ نہ ہو تو ادھورا رہ جائے، لیکن ایک طریقہ لوگوں سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجاہدے کرتے رہے، ریاضتیں فرماتے رہے، ہر طرح سے قبر و واقعہ کو اختیار کیا، اللہ کی جان و جان کو مجبور کر رکھا، تو رب کریم نے صلہ دینا چاہا، تو رب کریم اپنے انوار کو ان کے مبارک دل پر بارش فرمانا شروع کیا۔ یوں کر رہا ہے، انوار کے نزول ہو رہا ہے، تجلیات کی برسات ہو رہی ہے۔ ادھر مصطفیٰ کو فرماتا ہے میرے حبیب میری ہر نعمت جس کو بھی ملی ہے آپ کے دستے دو سطح سے ہی ملی ہے، لہٰذا مصطفیٰ اپنے دستے کرم سے آپ بانٹیے، انوار میں دینے والا ہوں، تقسیم آپ فرمانے والے ہو۔ تو حبیب پاک علیہ السلام اپنی بارگاہ خاص سے وہ نعمتوں سے مالا مال کرتے خدعت عطا فرما رہے ہیں۔ خدعت حضور پاک کی بارگاہ سے آتی ہے اور لانے والے کوئی عام انسان نہیں ہوتے، وہ نورانی خدعت تھی، کوئی جسمانی ایسا کپڑا نہیں تھا کہ جو کسی ٹیلر کے پاس سلایا گیا ہو، وہ خاص قسم کا ہو، خاص طرز کا ہو۔ خدعت کا تصور آتا ہے، جبے کا خیال آتا ہے، تو ہم مادی دنیا والے کپڑے کو سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پر بتایا جا رہا تھا حبیب کی بارگاہ سے جو خدعت آئی تھی وہ کسی انسان کے ہاتھ سے نہیں، فرشتوں کے ہاتھوں سے بھیجی گئی تھی۔ تو فرشتے مراد مخلوق ہے، خلقت الملائکۃ من نور، ملائکہ
آنے والی قرات بھی نورانی ہے. مصطفیٰ علیہ السلام جو نور حق سے پیدا کیے گئے تجلی نور حق سے حبیب پاک کے نور کو رب نے پیدا فرمایا، وہ فیض اکبر ہے. وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی، وہ نور پاک کا فیضان حقیقت کی شکل میں سرکار حوض پاک کو مل رہا ہے. وجاءته خدعة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے دربار بہربا سے وہ نورانی خدمت آتی ہے. اعلی یعنی طائفۃ من الملائکۃ المقربین، ملائکہ مقربین کی جماعت کے ہاتھوں سے لائی جاتی ہے. ملائکہ سب کے سب نورانی ہی ہے، اور ان میں بھی مرتبے ہیں. المقربین کہا جا رہا ہے فرشتے عام نہیں جو زمین پر آیا کرتے ہیں، گشت کیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی حفاظت میں فرشتے مقرر ہیں. فرشتوں کا آنا یہ تو عام طور پر بھی ہے، ہر نیک و بد کے ساتھ بھی فرشتے ہوتے ہیں. کبھی تو نیکی لکھتا ہے کوئی، بدی لکھتا ہے کوئی، تو وہ فرشتے نہیں تھے. حضرت غوث اعظم ولیوں کے سردار بنائے جا رہے ہیں، قطبوں کے قطب بنائے جا رہے ہیں، غوث العباس بنائے جا رہے ہیں، آنے والے ادوار کے لیے منبع فیض بنائے جا رہے ہیں. کوئی ان کی مہر لگے بڑے بننے والا نہیں ہے. یہ تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں. یہ قسام ازل میں فیصلہ جو فرمایا اس کا ظہور ہونے والا ہے. آیات ثابتہ نے جو ثبوت پایا ہے وہ ظہور کرنے والا ہے. نور کو پکڑ کے لاتے کیا بولو، روشنی ہے تو ہاتھ میں پکڑ کر لائے، روشنی کو پکڑ کے لاتے کوئی نہیں. وہ انوار ہے اور لانے والے بھی عالم انوار کے فرشتے ہیں. اعلیٰ یدی طائفہ کے پاس ہے فرشتوں کی مقدس مقرب فرشتوں کی نورانی جماعت کے ہاتھوں میں لایا جا رہا ہے. وہ خدمت کو ہاتھ نورانی ہے تو خدمت کا تصور بھی وہ ایک نور کا جھلمن ہے، منبع نور ہے، مجموع انوار ہے. باس منور خدمت کاری جا رہی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ محضرین، پھر ایسا نہیں ہے کہ تنہا ہے بظاہر جو مجمع ہے وہی مجمع نہیں ہے. عالم خلق بھی ہے، عالم امر بھی ہے، عالم غیب بھی ہے، عالم شہادت بھی ہے، عالم ظاہر بھی ہے، عالم باطن بھی ہے. ایک وہ عالم ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، ایک وہ عالم بھی ہے جس کو ہم نہیں دیکھتے. ایک عالم وہ ہے جس کو ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک عالم وہ ہے جس کو اندر والی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. عزیزان محترم اس میں بہت بڑا مجمع ہے، ملائکہ بھی ہے. اولین و آخرین میں جتنے بزرگان کی گزرے ہیں، ممن تقدم ومن تاخر، پہلے والے بعد والے سارے کے سارے موجود ہیں. سب کے سب ہیں جو دنیا میں ظاہری طور پر موجود ہے وہ اپنے جسموں سے آئے. الاحیاء باجسادہم، جتنے روئے زمین پر تھے وہ جسموں سے آ گئے تھے. جو عالم برزخ میں گئے ہوئے تھے والاموات بارواحہم، وہ اپنی روحوں کے ساتھ آ گئے. تو سارے کے سارے اولیاء موجود ہیں. الفصحہ، وہ خدمت فاضلہ لائی گئی ملائکہ کے ہاتھوں سے، اور امام الانبیاء سید المرسلین نے اپنے دستے نورانی سے تاجدار انبیاء نے تاجدار اولیاء کو خدمت پہنائی. حبیب پاک نے وہ خدمت پہنائی، حق نے اپنے جلوے ظاہر کیے. وہ مصطفیٰ کی معراج ہے کہ جس کے رب کریم نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں اپنے قرب خاص سے نوازنے کے لیے اپنے جلوے کا بے حجاب دیدار کرانے کے لیے آپ کو یاد فرما رہا ہوں. اس معراج کی خیرات رب نے دینا چاہا، جو جد کریم کو دیا اس کا صدقہ سمت کریم کو دینا چاہا، نجل کریم کو دینا چاہا. وہ اصل کائنات کا صدقہ اصل اولیاء کو دینا چاہا. وہ منبع نبوت و رسالت کا صدقہ منبع ہدایت و روحانیت کو دینا چاہا. انتظام ہو رہا ہے اور اس انتظام کے ساتھ سرفرازی ہو رہی ہے پیران پیر غوث اعظم کو. چنانچہ
تعزیات پھیلائی جا رہی ہے، سارے کے سارے غریب و امیر کو حاضر کیا گیا، ملائکہ بھی ہے، رجال الغیب بھی ہے، اور جو روئے زمین پر ہے وہ زمین پر ہے، جو فضاؤں میں ہے وہ فضائے وسیع میں ہے، سب بستا ہے، وہ حسین منظر ہے۔ سرور کونین علیہ السلام کے رستے جھوٹ و سطح سے باطنی کیا کیا اسرار اور رموز عطا نہیں کیے گئے ہوں گے، علوم و معارف سے آپ کو زیادہ بات نہیں کیا گیا ہوگا۔ زبان خلق میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ وہ اسرار و رموز کے بارے میں کچھ رب اونچائی کر سکے۔ یہاں اجمال ہی سے کام لیا گیا ہے، بس شان کریمی سے لینے والے نے دیا، اور اس نے دیا جس کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہے، فرمانے والا رب رہا ہے۔ اور اس مصطفیٰ کے ذریعے گنوایا جس کا ارشاد ہے إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ اللَّهِ، کہ بے شک مجھ کو زمین کے کل خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہے۔ بخاری کے حدیث اس مصطفیٰ کے رب نے حبیب سے گنوایا جس کا ارشاد ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے ہمارے حبیب کے ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو شرح نہیں فرمایا، سینے کو کھولا نہیں، اشارہ نہیں کیا۔ وہ رب کریم کے محبوب کی عطا فرما رہے ہیں، حق کی تجلیات برس رہی ہے۔ یہ بھی بظاہر مجمع میں ہے غوث اعظم، مگر خلوت کے ساتھ انسان انجمن میں رہ کر ہی تباہ ہوتا ہے۔ اس کو اصطلاح صوفیہ میں خلوت میں انجمن کہتے ہیں، سب میں رہ کر اکیلے رہنا ہے۔ حبیب پاک کان یخلو بغار حرا، غار حرا کی خلوتوں میں مصطفیٰ رہتے اور اسی خلوت خاص میں تھے حتی جاءہ الحق وہو بغار حرا۔ صحیح بخاری ہے کہ حق کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے مصطفیٰ غار حرا میں ہوتے ہیں، تو مصطفیٰ تنہائی میں غار حرا میں ذکر و فکر میں تھے، مراقبہ میں تھے کہ رب نے چاہا کہ مراقبہ مصطفیٰ کی تکمیل مشاہدے رب جلیل سے ہو جائے، تو رب نے اپنا جلوہ مشہود کیا۔ حبیب پاک نے تجلیات حق کا مشاہدہ فرمایا، انوار و فیوزات الہیہ سے مستفید و مستعیر ہوتے رہے مصطفیٰ۔ تو اس صدقے کو رب کریم نے اپنی عنایت کے طور پر عطا فرمانا چاہا۔ مجمع ظاہر نظر آ رہا ہے مگر باطنی طور پر وہ تنہائی ہے، اور اس کے اندر کا جو مجمع ہے اس میں آپ کے لگے نظر آتے ہیں۔ وہ مقام فردیت کو متوقع کروایا گیا، پھر زبان غوث اعظم سے کہلوایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہمارا ارشاد ہے کہ رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، ہم نے بھی احسان کیا۔ ورنہ غوث اعظم سید الاولیاء ہے تو سید المتواضعین بھی ہے، خاکساری اور عاجزی اور فروتنی کے بندے۔ اللہ کا ولی کوئی نہیں بنتا ہے، ولایت میں دیکھے بار نہیں ہوتا ہے، خود ستائی نہیں ہوتی ہے، میں یہ ہوں وہ نہیں ہوتا ہے۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، رب تو یہ کہتا ہے، فرماتا ہے اپنے کو پارسا نہ بتاؤ، اپنے کو متقی کہہ کر نہ جتاؤ، خدا کو خود ہوتا ہے کون تقوی والا ہے۔ تو وہ رب نے جب یہ فرمایا ہے کہ اپنے کو پارسا کہہ کر نہ بتاؤ، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ولیوں کا سردار ہوں؟ ہاں صرف یہی ایک آیت نہیں ہے، ایک مقام وہ بھی آتا ہے، رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کے فضل و کرم کو بیان کرو۔ اسی وجہ سے تو حبیب نے ذاتی شان عبدیت کو بیان کیا، وہاں یہ بھی تو فرما رہے ہیں الْأَكْرَمُ الْأَفْضَلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، میں افضل و آخرین میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ عظمتوں والا ہوں، میں فخر کے طور پر نہیں کہتا ہوں۔ تو جو مقام شکر میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا وہی فیضان مصطفیٰ سے ان کے شہزادے فرمانے لگے قدمی ہادی علی سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ولی کی نظر پر سبحان اللہ۔ یہ اتنا بڑا عظیم اعلان، چونکا دینے والا اعلان، اتنا اس کے اندر زور ہے، اسی وجہ سے جو جس مرتبے کے ہوتے ہیں اسی لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ تعلیمی مزاج کے ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑی بات زبان سے نکالی گئی ہے، لیکن دوستوں بزرگوں کے معاملات کو خود پر قیاس نہ کرو۔ دار پاکارہ قیاس مدمغیر، پاک بازوں کے احوال کو اپنے احوال پر قیاس نہ کرو۔ جیسا ہم کوئی کام ہو گیا تو میں نے کیا کہتے ہیں، بزرگوں کی میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ظاہر و باطن کے اعتبار سے وہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں، ظاہر و خلق باطن بحق ان کا معاملہ ہوتا ہے، دست بکار دل بیان ان کی شان ہوتی ہے۔ آپ کام کر رہا ہے دل یاد خدا میں ہے، وہ سرکار غوث پاک اس لائن میں رہنے والے تاجداروں کے بھی تاجدار ہے، اماموں کے بھی امام ہے، اس لیے وہاں اللہ کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن وہاں پر رب یہ بتانا چاہتا تھا اے غوث اعظم آئینہ تمہارا ہے، اس آئینے میں ذرا
میری قدرت کے جلوے میں چمک رہے ہیں، اس سے مشترک کروایا جائے۔ جس مصطفیٰ نے مجھے اپنی آغوش لطف و کرم میں تربیت کی ہے، آج مصطفیٰ خود آپ اپنا روح زیبا تمہارے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تجلیات کی برسات ہے، انوار کا نزول ہے اور اعلان ہو رہا ہے قدمی ہادی علامت کلی ولی اللہ۔ اس لیے دوستو اس اعلان کے بعد بعد والوں کو تو سمجھ میں آتا ہے سر جھکایا، معاصروں کا سر جھکانا سمجھ میں آتا ہے، پہلے والے کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اسی سے امتحان بھی ہے کہ سامنے جو پیکر ہے اس کو نہ دیکھو یہ پیکر مظہر کس کا ہے، اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہاری نظر پیکر پر ہے، دھوکہ کھا رہی ہے، ان کی نظر مظہر پر ہے، اس مظہریت میں ظہور کرنے والے جرموں کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، تخلیقات والے رب کے وہ کرم و احسان کو دیکھ رہے تھے۔ اس لیے کہا مولا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کعبہ چار دیواری ہے، مولا تیرا یہ حکم ہے تو اسی کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں گے۔ اس لیے کہا کہنے والے نے ہے پرے پر سرحد ادراک سے اپنا مسجود ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ اب جس کو سجدہ کرتے ہیں وہ کہاں ہے؟ پرے بلند ہے سرحد ادراک سے، ہماری ادراک کی حد یہ بھی بلند ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ اہل نظر قبلہ کو قبلہ نما کہتے ہیں، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ قبلہ ہے مگر قبلہ نما ہے، یہ جسموں کی جہت کا قبلہ ہے، روحوں کی جہت کا قبلہ یہ نہیں ہے، رب کعبہ ہے۔ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ اس وجہ سے امام بلقیس کی جو صحیح علیہ السلام نوازشوں سے سرفراز کرتے کہو تب غوث پاک کی زبان جوہر کی شان اعلان کرتی ہے قدمی ہادی علامت کلی ولی اللہ۔ اس کے پیچھے جو ہے بھی رموز ہیں ان کو سمجھ میں آئے جو اس لائن کے ہیں، اسی لیے سے بولے ہیں اور کربلا کی بھار بھی کیا اسیلہ نے محترم، اسی کو سرکار غوث پاک نے اپنے شعر میں فرمایا افضل شموس قلیلا وخمسنا ابدا علی الہدی لا تغربوا۔ اولین کے آفتاب معرفت چمکتے رہے، اپنی ذوق شانی سے تاریخ گیروں کو منور کرتے رہے، ان کے سورجوں کی کرنیں آفاق کو روشن و منور کی، لیکن پھر ان کے نتیجے پر ان کو بلا لیا گیا۔ شمسنا اور ہم کو جب بھیجا گیا تو ہمیں ولایت کا وہ سورج بخشا گیا کہ ابداً علی افق العلا لا تغربوا، ہمیشہ بلندیوں کے افق پر چمکتا رہے گا۔ اور فرمایا گیا یہ سورج وہ ہے جسے غروب ہونا ہی نہیں، یہ سورج وہ ہے کہ جب گہن زدہ ہونے والا نہیں ہے، سورج گہن بھی ہوتا نا، چاند گہن سورج گہن کہا نہیں، یہ نہ گہن زدہ ہوگا نہ غروبے گا، ہمیشہ اس کی نہار پر ہی رہے گا۔ اسی وجہ سے سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ روحانیت غوث اعظم سے اشارہ ہوتا ہے کہ ہمارے شعر کی تشریح کرو، تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے شعر کی تشریح کرتے ہیں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں جو رموز ہوتے ہیں من جملہ ان کے یہ فرماتے ہیں کہ روحانی طور پر ولایت کا منبع اور فاتح باب ولایت حضرت نبی پاک علیہ السلام کے داماد تاجدار حضرت حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، پھر سید کائنات کو فیض عطا دیا گیا، امام حسن مجتبیٰ کو، پھر امام حسین شہید کربلا کو، پھر امام زین العابدین کو، پھر امام باقر کو، پھر امام جعفر صادق کو، پھر امام موسیٰ کاظم کو، امام علی رضا کو، امام نقی کو، امام نقی کو، یہ فیوزات سلسلے سے چلتے رہے، 11ویں امام تک چلتے رہے، پھر اس کے بعد سلسلہ وار قیامت تک آنے والوں کو یہ ولایت بانٹتے رہے۔ جب دور آیا سرکار غوثیت مآب کا تو پھر سارے فیوزات کا سرکشمہ آپ کو بنایا گیا اور فرمایا گیا کہ اب جو آنے والے ادوار ہیں ولایت ملے گی باپ کے در سے ملے گی، کرامت ملے گی باپ کے در سے ملے گی، روحانیت ملے گی باپ کے در سے ملے گی، ولی ہوگا تو آپ کے در
طرف سے ولی رہے گا تو آپ کے مرضی سے. ولی کا ہونا بھی مفہوم، ولی کا رہنا بھی مفہوم. یہ میرا اپنا وجہ نہیں ہے. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مکتوبات شریفہ میں یہ بات ملتی ہے. ارغنت عزیزان محترم اس آقا کی شان میں مجھ جیسا اپنا طالب علم جھاڑ کر سکتا ہے. بہرحال یہی ہمیں عرض کرنا ہوگا کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا میرا، مجھے مجھے قدم آنا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا اور یا بلکہ آپ نے کلمہ تیرا واقعی